الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میرا تبصرہ ہوگا۔ اللہ کے شکر سے الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 مدرسے دیے ہیں، اور میں ایک میرے دل میں جو بڑی پریشانی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اموات ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، تو اس پہ آنسو کون بہائیں گے؟ اس کے گھر والے ہی تو بہائیں گے نا۔ یا ہم مدرسے والوں نے گناہ کر دیا مدرسہ کھول کے کہ بھائی مرے آپ کے ماں باپ ہیں سپارہ آن کے، ہم پڑھیں مرے آپ کے ماں باپ ہیں دعا ہم کریں، مرے آپ کے گھر میں ہیں کریں، سارا ہم نے بھگتان بھگتے ہیں۔ ہم جب مدرسہ کھولتے ہیں بھائی محنت کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کر کے بچے سبق لیتے ہیں۔ وہ جب آپ قرآن خوانی کے لیے آن کے ہماری جان کے اوپر عذاب اپنا نازل کرتے ہیں نا، اپنا منحوس سایہ نازل کرتے ہیں آن کے کہ جی قرآن خوانی کے جو، تو آپ مدرسے کو برباد کرتے ہیں۔ وہ لعنت آپ کو بھگتنی پڑے گی، وہ اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا کہ بچہ اپنا سبق چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ، بچے کا پورا روٹین برباد ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے گھر میں موت ہوئی اور بھگتان اس کا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے روح قبض نہیں کری، آپ کے گھر والوں کی ملک الموت نے کری ہے، اور اس کو سپارہ بخشنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے آپ پر اوپر آن کے دادا گیریاں مت جماؤ نہ، ہم نے تمہارا کچھ دیا کھایا ہے، ہمیں اللہ دیتا ہے کھانے کو اور مدرسے کے بچوں کو بھی دیتا ہے۔ پریشان ہو گئے ہم اس بات سے کہ باپ مرے میرا اور قرآن پڑھ دے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اس ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جن باتوں کو یہاں سامنے رکھا گیا ہے، وہ باتیں حقیقتاً صحیح اور درست ہیں۔ مدرسے کھول کر بیٹھ جانا صرف اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن خوانی میں بھیج دیا جائے، تعلیمی اوقات میں ان کو دعوتوں میں بھیج دیا ہے۔ ان صاحب نے اپنے درد کو، اپنے دل کا جو دکھ تھا اس کو بیان کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ مدرسے اور یہ تعلیم گاہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، قرآن اور حدیث کا درس دیا جائے۔ اب ان تعلیمی اوقات میں اگر بچے قرآن خوانی میں جاتے ہیں یا پھر دعوتوں میں جاتے ہیں تو تعلیم کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کتنا بڑا وقت کا وہ حصہ ضائع ہو جاتا ہے جو تعلیم میں خرچ ہونا چاہیے، وہ بچوں کا وقت یوں ہی خراب ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اپنے ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے کہ مروجہ قرآن خوانی بدعت ہے، کیا اس میں دعا کرانے جا سکتے ہیں، یا وہاں صرف کھانا کھانے جانا کیسا ہے جبکہ وہ دعوت کریں؟ نیز اگر مدرسے کے بچے میت یا کسی اور کے گھر پر جمع ہو کر قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں اور ان کے لیے ناشتے وغیرہ کا نظم نہ ہو تو کیا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ نیز اگر محلے کی عورتیں جمع ہو کر قرآن پڑھیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ دارالعلوم دیوبند اس سوال کے جواب میں لکھتا ہے کہ مروجہ قرآن خوانی کہ جس میں حفاظ اور قراء کو اہتمام سے جمع کیا جاتا ہے، نیز اس میں اور دیگر التزام اور قیود بھی ہوتے ہیں، ایسی رسمی قرآن خوانی میں جمع ہو کر پڑھنے اور پڑھوانے والوں ہی کو کچھ ثواب نہیں ملتا تو وہ دوسروں کو کہاں سے پہنچا دیں گے؟ ایسی رسمی قرآن خوانی میں دعا کرانے اور کھانا کھانے کے لیے جانا بھی جائز نہیں۔ محلے کی عورتیں جمع ہو کر قرآن خوانی کریں، اس کا حکم بھی وہی ہے جو مردوں کی قرآن خوانی کا ہے، اور اس کا بدعت آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے۔ ایصال ثواب کی بہتر اور بے غبار صورت یہ ہے کہ جو شخص جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے قرآن کریم پڑھ کر، درود شریف نوافل پڑھ کر، کسی غریب مسکین محتاج کی ضرورت پوری کر کے، مسجد مدرسے وغیرہ میں ضرورت کا سامان دے کر یہ نیت کر لیا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیجئے۔ اس طرح ایصال ثواب میں نہ لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھانا ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کے بچوں کو جمع کرنے میں تو اور بھی خرابیاں ہیں، بسا اوقات ان کی تعلیم اور تربیت کا نقصان ہوتا ہے، بچوں کے ماں باپ اعزاء کی تکلیف کا باعث ہے۔ بہت سے لوگ بھی بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، بعض لوگ حقارت کی بھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے مدرسے کی ذمہ داران کو بچوں کے بھیجنے سے صاف معذرت کر لینا چاہیے۔ واللہ عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔
حضرات، یہ دارالعلوم دیوبند نے ایک سوال کے جواب میں یہ فتویٰ دیا ہے، اور ان صاحب نے جو بات کہی ہے ہو بہو یہی بات کہی ہے کہ مرے آپ کا کوئی قرآن خوانی ہم کریں، مرے آپ کے گھر کوئی قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے، ہمارے بچوں کا اس میں کیا قصور ہے۔ امید ہے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور آئندہ سے ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہم قرآن کریم خود پڑھیں گے، قرآن کریم خود پڑھیں گے اور خود بھی ثواب حاصل کریں گے اور اپنے مردوں کو بھی ثواب بخشیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔